فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی کی ایک مستند داستان ہے جو کہ تالیف کی ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 57 ہے اور یہ رخشندہ سادات بیان کر رہی ہیں جو کہ 1312 قمری اور 1895 عیسوی میں بیان ہوئی، اور ابتدا ہوتی ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 78 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا فراق بینی و بینک۔ ہمیں سلطان نجف کا مہمان بنے 49 روز ہو چکے تھے۔ سید علی نے شارع رسول کے قریب ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ ہماری 3 چھوٹی بیٹیاں تھیں جن میں سے ہر ایک کے اپنے ڈھنگ تھے اور وہ مجھے مشغول رکھتی تھیں۔ رقیہ، فاطمہ اور زینب 7 سال کی تھی، فاطمہ 4 سال کی اور رقیہ 2.5 سال کی تھی۔ جب ہم تبریز میں تھے تو جاننے والوں میں آمد و رفت رہتی اور بچے بھی باہر کچھ گھوم پھر لیتے، لیکن نجف کے اس مختصر کمرے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سید علی سے کہوں کہ ہمارے نجف میں رکنے یا نہ رکنے کا فیصلہ ہو جائے تاکہ اس سے بڑا گھر کرائے پر لے لیں، لیکن میں نے خود سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ سب کچھ مولا کے حوالے کر دوں اور اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کروں۔ ہم جن تبریزی تاجروں کے قافلے کے ساتھ آئے تھے وہ تبریز کے لیے روانہ ہو چکے تھے، لیکن ہم نجف میں ٹھہر گئے تھے۔ سید علی نے اپنے والد کو ایک خط لکھا اور ان سے اجازت چاہی کہ چند ماہ مزید رک جائیں تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کے محضر اور حوضہ نجف کے دروس سے مزید استفادہ کر سکیں۔ خط کا جواب موصول ہونے تک ہم منتظر تھے۔ سید علی تبریز کے مقابلے میں ان دنوں بہت افسردہ اور غمگین رہا کرتے تھے۔ کئی سال ایک چھت تلے زندگی گزارنے کے بعد اور ان کا پرسکون، عمیق اور صبور چہرہ دیکھنے کے بعد اب انہیں دکھی دیکھنا تکلیف دہ تھا۔ میرے خوش استعداد چچا زاد جو کہ مہربان اور خیال رکھنے والے تھے اور تبریز میں میرا رشتہ لینے آئے تھے، اب ان کا حال بدل چکا تھا۔ جب ہم نجف پہنچے تو میں نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا، یا علی، آپ خود جانتے ہیں کہ میرے پاس تبریز میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں تبریز کے اطراف میں واقع قصبے اور بہت سے دیہاتوں کی زمین کی مالک تھی، لیکن میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور علم اور سید علی کے عالم بننے کی راہ میں چاہتی ہوں کہ ان کی ساتھی اور مددگار رہوں۔ میں یہ سمجھ چکی تھی کہ یہ زندگی گزر جانے والی ہے اور لوگ ایک دن اس دنیا کا اسٹیج ترک کر کے چلے جائیں گے۔ اگر خدا نے مجھ سے یہ چاہا کہ میں زندگی سنواروں، بچوں اور شوہر کے ضبط و ربط کی دیکھ بھال کروں تو میں جان و دل سے قبول کرنے کو تیار تھی۔ میں اس کی رضا کے سوا اور کیا چاہتی تھی؟ اگر میرے لیے مال و دولت کی اہمیت ہوتی تو میں ایک دینی طالب علم سے شادی نہیں کرتی کہ پہلے دن سے یہ امکان موجود تھا کہ وہ ایسا راستہ میرے سامنے رکھیں جس پر میں اپنے خاندان اور اپنی دولت سے بہت دور ہو جاؤں۔ کیا امیر المومنین علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا، عورت کا جہاد اس کی شوہرداری کے حسن میں ہے؟ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو سوچتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت کا جہاد خانہ داری اور شوہرداری میں خلاصہ ہو جائے۔
مرد میں عورت کی نسبت ایسی کون سی فضیلت ہے کہ وہ اجتماعی شان کا حامل ہو، اور عورت گھر پر رہے اور بچے کا لنگوٹ اور صبح دوپہر اور شام کھانے کے برتن دھوئے اور دہکتے ہوئے تنور میں روٹیاں پکائے۔ لیکن جب سید علی میرے کزن میرے رشتے کے لیے آئے اور میں ان کی بیوی بنی تو اس بات کی حکمت سمجھ میں آئی۔ زن و مرد جب ازواج کر کے ایک گھر میں آ جائیں تو وہ ہمدل اور ایک دوسرے کا جوڑا ہوتے ہیں۔ پہلے وہ انفرادی حیثیت کے حامل تھے، جس میں سے ہر ایک کی مخصوص قابلیت اور استعداد تھی، اور وہ اپنا اپنا رزق رکھتے تھے، لیکن انہیں فعال کرنے کے لیے ایک اور موج کی ضرورت تھی۔ گھر اور اندر باہر کی تمام توفیقات کو میں نے حقیقت واحد پایا۔ مرد جو کام کرتا ہے وہی ہے جو عورت کرتی ہے، اور عورت جو کام کرتی ہے وہی ہے جو مرد انجام دیتا ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں کیونکہ ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ جب میں نے اس طرح سے سوچا تو پرسکون ہو گئی، رقابت ترک کر دی اور سمجھ گئی کہ ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ سید علی کے لیے جہاں تک ممکن ہوتا اور ان کی کوئی مصروفیت نہ ہوتی تو وہ گھر کے کاموں میں میری مدد کرتے تھے، لیکن ایسا تبریز میں زیادہ ہوتا تھا۔ ان دنوں سید علی افسردہ اور خود میں کھوئے رہتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ جب وہ نجف پہنچیں گے تو پرسکون ہو جائیں گے، لیکن معلوم ہوا کہ عشق کا ماجرا اور ہی چیز ہے، اور عشق جب تک عاشق کے پورے وجود کو اپنے اندر جلا کر راکھ نہ کر دے اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ سید علی نے مجھے بتایا کہ ان کی ملاقات ایک بوڑھے درویش سے ہوئی ہے، جس نے ان سے کہا کہ خود کو صاحب ولایت کے حوالے کر دیں۔ اپنے قلب کی درد بھری سنگینی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کام کی توانائی وہ خود میں نہیں پاتے ہیں، اور فکر، آتش اور شوق انہیں چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ سنا ہے ایک بزرگ عالم ملا حسین قلی ہمدانی اس شہر میں موجود ہیں جو صاحب نفس ہیں۔ وہ ان کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن جس دن سے انہوں نے یہ بات کہی تھی وہ اس قافلے اور تاجروں کے معاملات میں الجھ گئے تھے جو مقامات مقدسہ سے تبریز واپس جانا چاہتے تھے۔ میں ان کے لیے خوش تھی کہ انہیں کوئی ایسا مل گیا ہے جو شاید ان کی مدد کر سکے۔ سید علی خوش ہوتے تھے، مجھے لگتا تھا جیسے ساری دنیا مل گئی ہو۔ میں بھی اس دوران بچوں میں مصروف ہو گئی تھی اور کافی دن ہو گئے تھے کہ زیارت کے لیے حرم نہیں گئی تھی۔ میرا دل بیتاب تھا اور زیارت کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں نے سید علی سے چاہا تھا کہ جب اپنے ساتھ لے جائیں، اور انہوں نے مجھ سے کل کا وعدہ کیا تھا۔ رات سے صبح اول وقت سید علی نے کہا بچوں کو آمادہ کروں تاکہ ہم زیارت پر جائیں۔ میں بہت خوش تھی۔ نجف میرے لیے والد کا گھر تھا اور میں اپنے جد کی زیارت کو جانا چاہتی تھی۔ عراقیوں کے بقول ریوگی یعنی ناشتہ کھایا اور اپنے چھوٹے سے گھر سے باہر نکلے جو کہ بازار حوش اور مسجد شیخ انصاری کے قریب واقع تھا۔ اس سے پہلے گھر سے نکلنے کا کم ہی موقع ملا تھا۔ ہمارے محلے کی گلیاں تنگ تھیں۔ یہ راستہ بائیں جانب سے بازار حوش پر ختم ہوتا اور دائیں جانب سے کچھ آگے چل کر شارع رسول تک پہنچتے تھے۔ سید علی رقیہ کو گود میں اٹھائے اور فاطمہ کی انگلی تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا بسم اللہ رخشندہ خانم، زیارت کے لیے چلیں۔ میں بہت خوش تھی۔ نقاب اپنے چہرے پر درست کیا، زینب کا ہاتھ تھاما اور سید علی کے پیچھے چل پڑی۔ ان تنگ کوچوں میں جو شارع رسول تک جاتے تھے، شہر کے در و دیوار سے واضح تھا کہ نجف کے رہنے والے سختی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ گھروں کی زیادہ تر چوبی ستون مخدوش اور فرسودہ تھے۔ نجف کی گرمی نے لکڑی کے ایوانوں میں جھول ڈال دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ شہر تمام عالم کا مرکز حیات ہے، پھر یہ اس قدر خشک کیوں ہے؟ سید علی آگے چل رہے تھے اور میں تنگ خاکی گلیوں کے درمیان ان کے پیچھے تھی۔ آخر کار ہم شارع رسول پہنچ گئے۔ جب ہم گلی سے باہر نکلے تو بائیں جانب امیر المومنین علیہ السلام کا حرم تھا۔ میری نظریں اس کے پاکیزہ اور نورانی گنبد پر پڑی۔ بے اختیار اپنا ہاتھ سینے پر رکھا
اور کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین و یا قائد غر المعاجلین۔ سید علی نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا تھا اور زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں پر میں قربان آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ مجھے رونا آ گیا اور ان کے پیچھے چلنے لگی۔ شار رسول کے دونوں اطراف حرم کے باب قبلہ پر ختم ہوتے تھے۔ وہاں دکانیں تھیں۔ زمین پر بھی خوانچہ فروشوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پھل سبزی سے لے کر پنیر اور علاقائی لسی اور دہی تک۔ ایرانیوں نے نجف میں اس قدر اپنی جڑیں پھیلا لی تھیں کہ بیچنے والے ایک جملہ عربی میں کہتے اور دوسرا فارسی میں۔ ان میں سے بعض تو ایرانی ہی تھے جنہوں نے نجف میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ رقیہ، فاطمہ اور زینب بھی بہت خوش ہیں، باہر آنے کی وجہ سے بھی اور اس لیے بھی کہ ان کی نظروں میں حرم میں بہت کشش تھی۔ حرم کے کناروں پر بنے اذان کے گلدستوں میں کس قدر عظمت تھی۔ نجف ایک عجیب شہر تھا۔ اس میں ایک شب سونے کا ثواب 700 سال عبادت اور اس کے حرم میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 2 لاکھ رکعت نمازیں پڑھنے کے برابر تھا۔ اس شہر عجائب کی عجیب بات تھی۔ میں امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں محو اس شعر کی زیر لب تکرار کر رہی تھی۔ فرشتے نے آدم کو سجدہ کرتے ہوئے تمہاری نیت سے زمین چومی کہ تمہارے حسن میں ایک چیز پائی جو انسانی اطوار سے بڑھ کر تھی۔ ہم باب قبلہ کے داخلی دروازے کے نزدیک پہنچے۔ سید علی نے رقیہ کو مجھے دیا اور خاک پر گر کر دروازوں کی چوکھٹ کو چوما۔ فاطمہ بھی اپنے والد کی طرح خم ہوئی۔ اس نے اپنا رخ سید علی کی جانب کیا ہوا تھا اور انہیں دیکھ رہی تھی۔ سید علی اٹھے اور اشارہ کیا کہ چلیں۔ میں نے داخلے کے دروازے کو پورے ذوق و شوق سے چوما اور دیکھا کہ سید علی ایک مقبرے کے پاس کھڑے ہیں جس کے سامنے لکڑی کی جالیاں ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دوبارہ سلام کیا اور اپنی آنکھوں کو جنہوں نے طلائی ناودن کو دیکھ لیا تھا سید علی کی جانب پھیر لیں۔ لگتا تھا کہ وہ تہہ دل سے اس قبر کے مکین سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان کے نزدیک گئی اور پوچھا سید علی یہ کس کا مزار ہے؟ سید علی نے اپنا چہرہ گھمایا، مسکرائے اور کہا شیخ انصاری کا مزار ہے، اور اس کے سامنے اشارہ کر کے کہا یہ سید علی شوستری کا مقبرہ ہے۔ میں تو انہیں پہچانتی نہیں تھی اور یہی جانتی تھی کہ یقیناً جلیل القدر انسان ہوں گے جن کا سید علی ایسے احترام کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے لیے فاتحہ خوانی کی اور اپنی حاجت پیش کی۔ سید علی نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور آہستہ آہستہ ایوان طلع کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے اطراف میں دیکھا، صحن حرم کے چاروں طرف دالان تھے جن میں طلباء مباحثہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ بیٹھے زیارت پڑھ رہے تھے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا اور ہماری زیارت تمام ہوئی۔ الٹے قدموں سے ہم چوبی زری سے دور ہوئے اور ایوان طلع سے باہر آ گئے۔ بچیاں دوڑ رہی تھیں اور کھیل میں مصروف تھیں۔ ظہر میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ سب کچھ ٹھیک تھا اور سید علی کا حال بھی اچھا تھا کہ اچانک حرم کے گلدستوں اور اذان کی جگہوں سے یہ اعلان شروع ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے غور سے سنا۔ اس اعلان میں ایک جانا پہچانا نام سنائی دے رہا تھا، ملا حسین قلی ہمدانی۔ میں نے دیکھا کہ سید علی اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے۔ بچیاں بھی متوجہ ہو گئی تھیں کہ دوبارہ ان کے بابا کی روح کو طوفان غم نے گھیر لیا ہے۔ میں آگے گئی اور نقاب کے پیچھے سے دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی صورت حرم کی سمت کی، مظلومانہ نگاہوں سے ایک آہ کھینچی اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اب مجھے یاد آیا کہ ملا حسین قلی ہمدانی وہی عالم تھے جن کے پاس اپنے امور میں مشوروں کے لیے سید علی کو جانا تھا۔ طویل خاموشی اور ڈھیر سارے آنسو بہانے کے بعد وہ اٹھے اور باب قبلہ کی سمت چل پڑے۔ سیدھے لکڑی سے بنی جالیوں تک گئے جہاں شیخ انصاری مدفون تھے۔ اگر میں غلطی پر نہ ہوں
تو سید علی شوستری کے مقبرے کے پاس کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک وہیں متوقف رہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میرے اندازے سے زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ میں ان کی طرف گئی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میں نے پوچھا، سید علی جان، یہ عالم جن کی وفات کا اعلان گلدستہ اذان سے کر رہے ہیں وہی ہیں جن کے پاس آپ جانا چاہتے تھے؟ انہوں نے مجھے دیکھا اور رقیہ کو اپنی گود میں دوسری جانب منتقل کرتے ہوئے لرزتی اور دکھ بھری آواز میں کہا، خدا ان پر رحمت فرمائے، وہی تھے۔ تم نہیں جانتی کہ مجھے ان سے ملنے اور مشورے کرنے کا کس قدر شوق تھا۔ میں نے دیکھا کہ آنسو ابر بہار کی طرح ان کے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ ہم نے گلدستہ اذان سے ان کی وفات کی خبر کئی مرتبہ سنی۔ میرے دل میں ایک خیال آیا۔ سید علی سے کہا، میں جانتی ہوں کہ تم بہت دکھی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ خدا ہم دونوں کے جد کے صدقے تمہارے لیے راستہ قرار دے تاکہ تم جہاں چاہتے ہو وہاں پہنچ سکو۔ جب میں نے یہ کہا تو آنسو بھرے چہرے کے ساتھ گنبد پر نظر ڈالی اور کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں رخشندہ۔ مجھے چاہیے کہ اس بوڑھے شخص کی بات گرہ میں باندھ لوں اور کوشش کروں کہ خود کو مولا کے حوالے کر دوں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ شاید کم ہی صحیح میں انہیں کچھ تسلی دینے میں کامیاب رہی ہوں۔ میں نے اپنا چہرہ گھما کر گنبد کو دیکھا اور امیر المومنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ سید علی جو بھی چاہتے ہیں اسے ان کی روزی قرار دیں۔ چند لمحوں بعد ہم معنی خیز سکوت کے ساتھ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ سید علی ہمارے محقر گھر کے چھوٹے سے کمرے میں چلے گئے اور ہم نے عزلت میں اشکنا یعنی شوربے کی مانند غذا جس میں عام طور پر روٹی توڑ کر ڈالتے ہیں چولہے پر چڑھا دیا۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے نماز پڑھی اور سید علی کا انتظار کرنے لگی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ باہر نہیں آنا چاہتے ہیں۔ میں ان کے پاس گئی اور دیکھا کہ نماز پڑھ چکے ہیں اور سجدے میں ہیں۔ میں نے کچھ صبر کیا، دوبارہ ان کے پاس گئی، لیکن وہ اب بھی سجدے میں تھے اور آہستہ آہستہ رو رہے تھے۔ میں انہیں پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے باہر نکلی اور 2-3 مرتبہ چکر جا کر دیکھا تو وہ سجدے اور گریے کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ سجدے میں روتے رہے۔ جب میں نے دیکھا ان کی مناجات کی آواز آنا بند ہو گئی ہے تو دروازے پر دستک دی اور اندر چلی گئی۔ وہ ایک خاص رعب کے عالم میں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تھے اور جس بڑی سی سجدگاہ پر سجدہ کر رہے تھے اس قدر گیلی ہو گئی تھی کہ ان کے کنارے نرم پڑ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی اور اس سے خاص نور ظاہر ہو رہا تھا، لیکن وہ اب بھی دکھی تھے۔ میں نے کہا، میرے عزیز، میں نے اشکنا بنایا ہے۔ لڑکیاں نہیں کھا رہی ہیں کہ بابا آ جائیں تو کھائیں۔ ایک معنی خیز توقف کے بعد، جس سے ظاہر تھا کہ انہیں خواہش نہیں ہے، سید علی نے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ انہوں نے چند لقموں سے زیادہ نہیں کھایا اور اسی طرح حیرت و سکوت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، لیکن یہ بات میں سمجھ چکی تھی کہ جب وہ خود میں ڈوب جائیں تو انہیں مہلت دینی چاہیے کہ خود سے اپنا مسئلہ حل کریں اور جس حال میں غوطہ ور ہیں اس سے نکل آئیں۔ اس مرتبہ پہلے سے زیادہ وقت لگا اور ان کے غمگین ہونے نے بچیوں پر بھی اثر ڈالا۔ میں نے چولہے پر چائے دم کی، شاید چائے پینے کے بہانے انہیں کچھ تسلی دے سکوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی دستک دے رہا ہے۔ خدایا، کون ہو سکتا ہے؟ اس شہر میں تو ہمارا کوئی جاننے والا نہیں تھا، وہ بھی عصر کے بعد اور غروب کے نزدیک۔ سید علی تیزی سے اٹھے اور گھر کے باہر لکڑی سے بنے دروازے کی طرف گئے۔ چند لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ وہ سرسیمیہ حالت میں اندر آئے اور ان کے چہرے سے خوشی پھوٹ پڑ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، رخشندہ سادات، کیا تم بچیوں کے ساتھ کچھ دیر کمرے میں جا سکتی ہو؟ میرے مہمان آئے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا، ہمارا کوئی نہیں تھا جو ہم سے ملنے آتا۔ تبریزیوں کا کاروان بھی روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کون ہے یہ مہمان؟ سید علی نے ہنس کر کہا، تم خود دیکھ لو گی۔ میں نے تعجب کے ساتھ تیزی سے بچوں کو اٹھایا اور کمرے میں لے گئی اور کمرے کے دروازے میں جھری
रहने दी ताकि सैयद अली के मेहमान को देख सकूं। सैयद अली घर के बैरूनी हिस्से में गए और चंद लम्हों बाद एक बूढ़े शख्स की आवाज़ आई, या अल्लाह, अहले खाना। सैयद अली ने कहा, तशरीफ़ लाइए, बच्चे कमरे में हैं। इन साहब की आवाज़ नज़दीक होती गई और वो या अल्लाह कहते हुए घर के अंदर दाखिल हो गए। मैंने दरवाज़े की ओट से इन्हें देखा। वो एक बूढ़े शख्स थे, लंबी दाढ़ी वाले, और उनके मुकम्मल सफ़ेद बाल गर्दन की पुश्त तक फैले हुए थे। इनका लिबास भी बालों से हमरंग था और उन्होंने अपनी कमर के गिर्द एक स्याह शाल बांधी हुई थी। सैयद अली इन्हें बैठने की जगह तक ले गए जिस पर बदरंगा कालीन पड़ा हुआ था। तशरीफ़ लाइए, बहुत खुश आमदेद। बूढ़े शख्स ने, जिनका चेहरा नूरानी था, ज़मीन पर मौजूद तकिए से टेक लगाया और कहा, बहुत शुक्रिया आका सैयद अली, हमने आपको तकलीफ़ दी। सैयद अली, जिनके सर पर टोपी थी, उन्होंने अमामा अपने सर पर रखा और कहा, आप बाई से रहमत हैं। आपसे बढ़कर और कौन इस वक्त हमारा मेहमान हो सकता था? हमारा घर आपको कैसे मिला? दरवेश मलीही अंदाज में मुस्कुराए और कहा, तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी, मालूम था आप कहाँ हैं। सैयद अली दोजानू होकर बैठ गए और अपना सर झुका लिया, मुस्कुराए और कुछ ना बोले। दरवेश ने सैयद अली पर नज़र डाली और कहा, खुदा अगर अपनी हिकमत से कोई दर बंद करता है तो अपनी रहमत से दूसरा खोल देता है। सैयद अली ने नज़रें उठाकर दरवेश को ताज्जुब से देखा। दरवेश ने मज़ीद कहा, खुदा मुल्ला हुसैन कुली हमदानी पर रहमत फरमाए। वो एक बुज़ुर्ग मर्द थे। इनकी बाबरकत हाथों से बहुत से नफूस की तरबियत हुई, लेकिन अहम इनका रास्ता है जो जारी है। वो भी बदन की तदबीर से आज़ाद हो गए हैं और उनकी रूह सालिकों के साथ होगी। सैयद अली अब समझ गए थे कि इस दरवेश के अजाइब को कबूल कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरा दिल चाहता था कि उनसे मुलाकात करूं। दरवेश ने मोहब्बत भरी निगाहों से कहा, हाँ तो देख लोगे। सैयद अली ने कुछ तवक्कुफ़ किया और मौदिबाना कहा, कैसे देखूंगा? क्या वो गुज़िश्ता शब दुनिया से रुखसत नहीं हो गए हैं? दरवेश ने अपने पैर सीने से नज़दीक किए और कहा, जो राह खुदा में मारे गए हैं हरगिज़ उन्हें मुर्दा ना समझना, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार के पास से इन्हें रोज़ी मिलती है। सैयद अली ने अपनी अबा अपने पैरों पर डाली और हसरत से कहा, मेरे पास तो वो वसाइल नहीं हैं कि इन्हें देख सकूं। इसके लिए रूह की क़ुव्वत दरकार है। मिल जाएगी, सब्र से काम लो। मुझे ताज्जुब हुआ, ये बूढ़ा शख्स कौन था जो सैयद अली के बारे में ऐसी बशारतें दे रहा था, लेकिन अचानक जैसे वो मेरे ख़यालात से आगाह हों। गोशाए चश्म से कमरे की जानिब देखते हुए कहा, ये बशारत नहीं है, चने और रेवड़ियाँ हैं जो इस रास्ते में खुदा के दोस्तों को नसीब होते हैं। मुझे ठंडे पसीने आ गए और मैं कुछ देर डर गई। मैं तो कमरे में थी, उन्होंने मेरे ख़यालात कैसे पढ़ लिए थे? सैयद अली, जो कि उलझन में मुब्तला हो गए थे, उन्होंने कहा, आप चाय पसंद करेंगे? आपके लिए लाऊं? दरवेश ने रज़ाबंदी में अपनी आंखें बंद की। सैयद अली अपनी जगह से उठे, ताज़ा दम की हुई चाय चूल्हे से उतारी और 2 छोटे इराक़ी गिलासों में उंडेल दी। शक्कर का छोटा प्याला भी तांबे की सीने में रखा और फ़ौरन दरवेश के पास लौट गए। दरवेश ने कहा, रूहानी राब्ता सिर्फ मिसाली या बरज़खी सूरत देख लेना नहीं है सैयद अली। सैयद अली ने चाय उंडेलते हुए भी अपनी नज़रें दरवेश से हटाई नहीं थीं और अपनी नज़रों से इनसे तकाज़ा कर रहे थे कि अपनी बात जारी रखें, बल्कि रूहानी राब्ते का पहला कदम उस आलम में दाखिल होना है जिसमें वो शख्स सांस लेता था, इससे मुमासलत इख्तियार करना और इस जहान के बयानात का फ़हम जिसमें वो तफक्कुर करता था। सैयद अली ने अपना सर असबात में हिलाया। दरवेश ने अपनी कमर में बंधी शाल के अंदर से एक पुराना तह किया हुआ कागज़ निकालकर सैयद अली को दिया और कहा, मुल्ला हुसैन कुली ने चंद साल पहले ये ख़त अपने एक नौ आमोज़ शागिर्द को लिखा था और चूँकि
اس میں بہت سے فوائد تھے، میں نے اس سے نسخہ برداری کر کے آج جیسے دن کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ سید علی نے پر اشتیاق آنکھوں کے ساتھ خط لیا اور اپنی قبا میں رکھ کر کہا، میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں؟ درویش نے چائے کا گلاس اٹھایا اور کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، میں جو کام ضروری ہوتا ہے انجام دیتا ہوں۔ چائے کو شکر کے بغیر پی گئے اور کہا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ سید علی دوبارہ تشویش میں مبتلا ہو گئے اور کہا، ابھی تشریف رکھیے، ٹھہر جائیے تاکہ نماز اور کھانے میں ہم آپ کی خدمت میں ہوں۔ درویش نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سید علی، میں تم سے ملوں گا، جلدی نہ کرو۔ سید علی جیسے خود کو جرأت دے رہے ہوں، پوری ظرافت سے بولے، میں کہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ درویش اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور کہا، وادی سلام کے بین الطلوعین یعنی روح و ریحان سے پر ہوتی ہوئی صبح کے وقت میں وہاں ہوں۔ سید علی کے چہرے پر جیسے تراوٹ پھیل گئی ہو، انہوں نے خوش ہو کر کہا، یقیناً میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا، رات کے کھانے کے لیے تشریف رکھیے۔ درویش نے سید علی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، رات تک مجھے کچھ دوسرے افراد تک پیغام پہنچانا ہے۔ سید علی نے احتراماً سر ہلایا اور درویش کو رخصت کیا۔ جب باہر کے دروازے کی آواز آ گئی تو میں کمرے سے باہر آئی اور حیرت زدہ آنکھیں لیے سید علی کی طرف گئی۔ میں نے کمرے کے شیشے کی پشت سے دیکھا کہ وہ گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ درویش سے ملنے والے خط کو کھول کر پڑھیں۔ میں نے انہیں پریشان نہیں کیا، انہوں نے خط کھولا اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ صفحہ نمبر ہے 68 اور بیان ہو رہا ہے ملا حسین قلی ہمدانی اور 1297 قمری 1880 عیسوی، اور یہ ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 68 سے ابتدا ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے والے اے حمال انفال، اے بچوں کے ساتھ کھیلنے والے اے حمال اثقال یعنی گناہوں کا سنگین بوجھ اٹھانے والے، اے جا طلبی کے کنویں میں اسیر اور اے مار مال سے مسموم، اے بحر دنیا کے غریق اور اے اسیر سے ہمومات اعمال یعنی غم آرزو کی قیدی، کیا تم نے سنا یا پڑھا نہیں کہ بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور سرگرمی ہے؟ اور کیا یہ فرمان نہیں سنا کہ اس عیب و نقص سے پاک حکیم غیب دانا یعنی حکیم لقمان کا، جنہوں نے اپنے فرزند ارجمن سے فرمایا تھا، میرے بیٹے، دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں اکثر لوگ غرق ہیں، اور یہ حقیر عرض کرتا ہے بتحقیق کہ ہم بھی انہی میں سے ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس حکمت کے سمندر کی گہرائی کو سمجھو تو بحر عمیق کے لفظ کی حقیقت میں غور کرو، یہ دیکھو کہ غور و فکر کرنے والے کے لیے کس قدر جواہر حکمت تحفے کے طور پر اس مختصر صندوق میں سمو دیے گئے ہیں۔ اتنا ہی سمجھ لو کہ سمندر میں ناہنگ یعنی ویل مچھلی ہوتی ہے اور دوسری مچھلیاں ہوتی ہیں، اس میں موجود ان گنت عجیب جانور اور ان کے مہالک غربیہ یعنی عجیب خطرات بھی بے شمار ہیں۔ اس کے ہولناک جزیروں نے کتنے ہی شیروں کا پتہ پانی کر دیا، اور اس کے خوفناک پہاڑوں نے کتنے مردوں کو نگل لیا۔ اس سمندر کا میدان اور اس کی بنیاد جہل کی ظلمتوں پر ہے، اور یہ جگہ اہل غفلت کے قلوب کی وادیوں پر مشتمل ہے۔ اس کی امیدوں کی موجوں نے کتنی ہی زندگیوں کی کشتیاں برباد کر دی ہیں، اور اس کے ہم و غم کے پہاڑوں نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اس کے گناہوں کے ہلاکت خیز سانپوں نے کتنے ہی لوگوں کو اپنے زہر سے ہلاک کیا ہے، مذموم صفات کی وہلوں نے کتنوں کو نگل لیا ہے۔
اور اس کی محبت کے تلخ و نمکین پانی نے کتنے مردوں کو اندھا اور کتنی آنکھوں کو بے نور کیا۔ جو بھی اس سمندر میں غرق ہوا اس کا انجام نار جہیم پر ہوا اور وہ عظیم عذاب علیم میں باقی رہے گا۔ اس سمندر کے لوگ انسان نما بندر ہیں اور اس میں ان کی سیاحت یعنی پیراکی جنون کے دائرے میں ہے۔ اس کا رہزن ابلیس کا شکار ہے۔ جنگ کے لیے ان کا اسلحہ دھوکہ اور فریب کاری ہے۔ اگر اس سمندر کی گہرائی جاننا چاہو تو عرض کروں گا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو اس سمندر کے غواصوں یعنی اولین اور آخرین میں سے اہل دنیا پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ وہ سب اس میں غرق ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچا۔ اگر بہتر سمجھنا چاہو تو اپنے خراب حال پر نظر ڈالو اور دیکھو کہ تمہارے پاس جس قدر بھی ہو تم اس سے زیادہ کے طالب ہو اور تمہاری لالچ کہیں رکنے والی نہیں ہے۔ اے حضرت، اس دنیا نے کس طرح لوگوں کو مٹی میں ملایا اور ان کے قلوب جو محبت اور معرفت کے لیے خلق ہوئے تھے انہیں گھوڑوں اور خچروں کے استبل میں بدل دیا۔ ان کے اعضاء نجاستوں کی پوٹ ہیں اور ان کے دلوں نے لمحہ بھر کے لیے بھی خضوع اور خشوع کا مزہ نہیں چکھا، نہ ہی ذرہ برابر ذوق اطاعت کی مٹھاس انہیں نصیب ہوئی ہے۔ ان کے وجود میں نہ توبہ کا کوئی نام و نشان ہے اور نہ ہی ان کے منحوس اور مہموم تفکر میں خداوند جل و جلالہ کی کوئی خبر ہے۔ شب و روز وہ زبان کی تلوار اور نیزے سے مسلمانوں کی عصمت اور شرف اور مال کی چیر پھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے قلوب ذکر و فکر سے خالی اور مکر و حیلے سے پر ہیں۔ انہوں نے عقل کے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور شہوت کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ دین کے جگر نے ان کے ہاتھوں سے کتنے زخم کھائے اور شرع شریف میں کتنی مصیبتیں برپا ہوئیں۔ خدائی لباس اتار کر اغیار کا لباس پہن لیا، اسلام کے کھانے پینے کو نصارہ اور دہریوں کے زہر و زقوم سے بدل ڈالا، شریعت کے وظائف کو متروک اور آداب کفر کو مسلوک یعنی طے شدہ راستہ قرار دے دیا۔ ان کے علاقوں میں کفر و شرک کا بازار گرم اور ان کے اسلام کا بازار تخریب شدہ برباد ہے۔ وائے ہو اس بدبختی پر! ہمارے وجود کی مملکت میں کفر کا لشکر منصور اور مسرور اور لشکر اسلام مقتول اور اسیر ہے۔ نہ ہمیں اپنی عاقبت کی کوئی فکر ہے اور نہ ہم گزشتہ امتوں کے بارے میں تدبیر الہی سے کوئی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے ابابیل کے ہولناک واقعے کو مذاق اور فرعون اور قابیل کے قصوں کو مزاح سمجھ کر لے لیا۔ وہ زمین جس نے قارون کو کثیر خزانوں کے ساتھ نگل لیا اور وہ ہم کج رفتار اور سرگرداں لوگوں کے ساتھ بھی موجود ہے۔ میری جان، جن آندھیوں نے قوم ہود کو ادب سکھایا ہو وہ اب بھی اس قادر حلیم کی فرما بردار ہیں۔ اگر تم اس عظیم الشان سلطان کی اطاعت کے خلاف سر اٹھاؤ، سرکشی کرو تو آب و خاک ہوا، مٹی کی ڈھیریاں اور پتھر سب ہی اس کی بارگاہ میں ذلیل اور اسیر ہیں۔ ہاں، لوگوں نے اس کے حلم اور صبر سے دھوکہ کھایا ہے، اس کی عظیم حکمرانی سے غافل ہو گئے ہیں، شرم و حیا کا لباس اتار پھینکا ہے، جسارت کا قدم آگے بڑھایا ہے اور اس کی بارگاہ عز و جلال میں معصیت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اس کا محکم حکم کس طرح آسمانوں اور زمینوں میں جاری ہے؟ کیا تم نے نہیں پڑھا ہے کہ کس طرح یوم نشور یعنی قیامت میں آسمان منشور بکھرے ہوئے ہو جائیں گے؟ ہاں، کیا کہوں اس آہ و سوز سے بھرے دن کے شر کے بارے میں کہ خائفین کے قلوب کو اس کے خوف نے پگھلا کر رکھا ہے۔ کیوں کر نہ پگھلیں ان کے دل اس روز سے جس کی زمین جلا دینے والی آگ اور اس کی صراط شمشیر براں سے زیادہ تیز ہے۔ اس دن ستارے بکھرے ہوئے اور اس میں لوگ
پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی مانند ہوں گے۔ اس کی ہیبت عظیم ہے اور انبیاء خوف اور اضطراب میں ہیں، نیکوکار مدہوش اور ابرار بے ہوش ہیں۔ اس کی سختیاں کثیر اور اس کا رنج بے شمار ہے۔ سورج بالکل سر پر اور زمین لوہار کی بھٹی کی مانند ہے، اور سب کے بدن پسینوں میں غرق، گوشت اور ہڈیاں جھلستی ہوئی۔ جہنم نے انہیں گھیر لیا ہے اور ان پر فرار کا راستہ بند کر دیا ہے۔ ظالم شرمسار اور عادل اشکبار ہیں۔ نامہ اعمال یمین و یسار سے اڑتے ہوئے لوگ دہشت اور انتظار کی حالت میں، ستمگیری اور شدت کے فرشتے آتے جاتے ہوئے اور عقوبت الہی سرکشوں پر اور شدید عذاب عصیان کاروں پر۔ اس دن کے ناموں میں سے ایک یوم الحساب ہے، دوسرا یوم سناد ہے، ایک یوم اتناد ہے اور ایک دوسرے سے فرار کا دن ہے۔ ایک طرف منادی خوشی و بشارت کے ساتھ ندا دیتا ہے، اے اہل بہشت سوار ہو جاؤ، اور دوسری جانب ندا دیتا ہے، اے دوزخیوں ذلت کے ساتھ دور ہو جاؤ۔ وہ ایک کو خلت عطا کرتا ہے، دوسرے کو گھسیٹتا جاتا ہے۔ ایک گروہ شراب طہور میں سرمست ہے اور دوسری قوم کے جگر بدبودار بوٹیوں زقوم جہنم کے درخت سے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اس کا قہر بیان کروں یا اس کی محبت کی بات کروں۔ اس کا قہر خاکیوں پر اور اس کی محبت افلاکیوں سے ہے، یعنی وہ افراد جنہوں نے خود کو نوری افلاک تک پہنچا دیا ہے۔ وہ ان افلاک سے مکمل بے اعتنا ہیں، ان کے جسم روح مجرد بن چکے ہیں اور ان کی ارواح عرش رحمان پر ہیں۔ میں قربان جاؤں ان قلوب پر جن میں نور الہی جل جلالہ تابہ اور ان کے مراتب بے پایہ ہیں۔ انہوں نے خود کو عالم خاکی سے منقطع کر کے عالم انوار سے جوڑ لیا ہے۔ وہ انوار معرفت سے منور اور خلت محبت سے آراستہ ہیں۔ ان کے زہد نے دنیا کو ٹھوکر مار دی ہے، ان کے توکل نے توحید کے گریبان سے سر نکالا ہے۔ خالق عالم سے بھاگ کھڑے ہوئے اور مقام قرب میں سکون پا لیا ہے۔ ان کی فکر نور، ان کا ذکر نور، ان کا ظاہر اور باطن، جسم اور جان و خیال اور عقل و جنان یعنی دل، سب کے سب نور اور نور کے سمندر میں غرق ہیں۔ اب بس میں ناپاک کہاں اور پاک لوگوں کی مدح اور ان کے اوصاف کا بیان کہاں۔ ہم جیسوں کو تو بس ترک گناہ کی تدبیر میں لگے رہنا چاہیے، بشرطے کہ ایمان کی بنیاد مستحکم کر لی ہو۔ دنیا نے ہمیں اس طرح فریب دیا اور اندھا بہرا کر دیا کہ ایسی نصیحتوں کا ہمارے شقی دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں یہی جانتا ہوں کہ مریض کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طبیب سے رجوع اور اس کی اطاعت کرے، اور اس کا علاج طبیب کے ذمہ ہے۔ نہ مریض مطیع ہے نہ ہی طبیب حاذق ہے، لیکن اگر مریض مطیع ہو تو خداوند رحیم اسے حاذق طبیب تک پہنچا دے گا، اور اگر مطیع نہ ہو تو اس کے سامنے خاموش رہنا بہتر ہے۔ الحقیر حسین قلی۔